السلام علیکم، میں ہوں حمیر اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج کے شو کا آغاز بھی ہم اخبارات سے کریں گے، شہ سرخیاں کیا کہہ رہی ہیں اور جو ٹاپ سٹوریز ہیں وہ کس طرف، کون سی ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ آج کی جو نیوز سینیریو ہے اس کو جاننے کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا پاکستان ایک الحمدللہ ایک نیوکلیئر سپر پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، پوری قوم اس پر فخر کرتی ہے اور یوم تکبیر کے موقع پر جو کہ آج کے دن ہم منا رہے ہیں اور پوری قوم منا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا بچوں کو مار پیٹ کرنا اور ان بچوں کو مار پیٹ سے پڑھانا یا پھر جبراً ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنا یقیناً ایک بہت افسوسناک عمل ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، مار پیٹ کرنا کوئی عمل نہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ۔ بہرحال جی، شو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ایک اہم دن ہے اور پوری قوم خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ایک واحد اسلامی ملک جو کہ نیوکلیئر پاور بنا، جو کہ اسلامی نظریے پر بنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سب نے مل کر، پوری قوم نے مل کر یہ کوشش کی اور پھر اس کے بعد حکومتوں نے اور پھر اس کے بعد ہماری عسکری اداروں نے جس طرح پاکستان کو ایک نیوکلیئر سٹیٹ بنایا، یقیناً قابل ستائش ہے۔ ناظرین، آج کے دن ہم نے دیکھا کہ جس طرح دشمنوں کو ہم نے جواب دیا اور خاص طور پر ہمارا وہ دشمن جو کہ بالکل ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہم نے یہ بتا دیا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر کسی سے کم نہیں ہے اور ان سارے ممالک کے جو کہ ہمارے خلاف رہتے ہیں اور ان ساری قوموں کو جو کہ ہمیں پسند نہیں کرتی یا ہمارے خلاف رہتی ہیں، ان کو بھی ایک کلیئر میسیج دے دیا کہ آج کے بعد اگر پاکستان کا نام لیا جائے تو یقیناً بہت سوچ سمجھ کر لیا جائے۔ بہرحال جی، ہم اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کی کاوشیں اور پھر اس کے بعد پاک افواج کی جو کوششیں تھیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس عظیم رتبے پر فائز ہوا اور جس طرح ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت بنا، یقیناً ہم پوری قوم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے عسکری اداروں کو، ہماری حکومتوں کو اور اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کو بھی۔ بہرحال جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں طارق جاوید صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ طارق بھائی یہ بتائیے گا کہ خوشی کا دن ہے آج، 28 مئی 1998 ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھر کے ایک واحد اسلامک سٹیٹ جو کہ نیوکلیئر پاور بنی اور یقیناً آج 25 سال ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، شکر الحمدللہ کہ ہم جب اسلامک کہتے ہیں نا نیوکلیئر سٹیٹ بنے جی تو ڈیفینیٹلی صرف پاکستان میں نہیں، پوری اس دنیا میں اور خصوصی طور پہ جن ممالک میں بھی مسلمان موجود تھے سب میں اس خوشی منائی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ایک ہمارا دشمن جس نے ڈے ون سے ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور پھر جب سے انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا تو اس کے بعد سے جو صورتحال تھی، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ گاز کھائیں گے لیکن ایٹم بنائیں گے، تو یہ ایک وہ ویژن تھا کہ جو بھٹو صاحب کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے نیوکلیئر ایسٹ نہیں حاصل کیے تو ہمارا دشمن جو ہمیں کھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب نے یہ اچھا کام کیا کہ اس کو کنٹینیو رکھا اور جسے کہتے ہیں سعودیہ سے یا لیبیا سے جن ممالک بھی ان کو پاکستان کو سپورٹ کر سکتے تھے کیا۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس وقت یہ انڈیا نے اس وقت 98 میں دھماکے کیے تو سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس وقت موڈ ہی اس کا عجیب تھا کہ وہ یہ لگ رہا تھا کسی وقت بھی پاکستان پہ ہم اٹیک کر دیں، اور جواب دینا ضروری تھا، اور جواب دینا اس وقت اتنا ضروری بھی تھا کہ اگر ہم اس وقت جواب نہ دیتے تو شاید ہم کبھی نہ دے پاتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم اور میرا خیال ہے میری ڈاکٹر قدیر صاحب سے، ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب سے بڑی کلوز ان کے ساتھ میٹنگز رہی ہیں، ان سے ملاقات رہی ہے اس دھماکوں سے پہلے اور بعد میں بھی۔ لیکن جو سچویشن ہو چکی تھی اس وقت میرا خیال ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی ایک ہی میسج تھا کہ جناب ہمیں دھماکے کرنے تھے، اور اس کے بعد پوری دنیا نے جس طرح کوشش کی کہ روکا جائے، جس طرح روکا جائے پاکستان پہ پابندیاں لگانے کی، ایون اس وقت کے وزیر اعظم کو پیسوں کو بھی لالچ دیا گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو بندہ اپنی قوم کے لیے جو کرتا ہے تو اس پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں میاں نواز شریف کے اوپر الزامات بھی لگے لیکن وہ کلیئر ہو گئے کہ وہ شخص جو کہ امریکہ سے اربوں ڈالرز لینے سے انکار کر کے اس نے اپنی قوم کی آواز پر لبیک کہا اور ایٹمی دھماکے کیے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑے لیڈر کا ایک ہے۔ اور جس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
جس دن پاکستان نے دھماکے کیے، انڈیا نے 4 دھماکے کیے تھے، پاکستان نے 5 کر کے ان کا جواب دیا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہمیں اطلاع تھی کہ شاید ایٹمی دھماکہ ہو جائے گا، تو ہم آفس میں تھے، اخبار کے زمیمے جو ہوتے تھے اس وقت اسپیشل ایڈیشن ہوتے تھے ان کے لیے تیاری، لیکن جس وقت یہ ہم نے خبر ڈکلیئر ہوئی اور اس کے بعد جو صورتحال تھی، آیا چندی گڑھ روڈ کراچی، اور میرا خیال ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور کشمیر سے لے کے گوادر تک تو پورے پاکستانی جو تھے وہ باہر نکل آئے تھے، اور جو جذبہ تھا، جو اس وقت جوش تھا، میرا خیال ہے کہ وہ آج بھی یوں لگتا ہے کہ اگر ہم اس ماحول کو تھوڑا سا یاد کریں نا تو اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پوری قوم کس طرح اس کے لیے کھڑے تھے. اور سب سے بڑی بات تھی کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو پھر انڈیا بالکل جو 1 مہینے کا اس نے ایک بڑی ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی نا، وہ بالکل ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا ہو گیا یا کوئی اور بھی ملک جو ہے وہ 10 بار سوچتے ہیں کے لیے وہ کچھ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا ضرور کہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھارت کی جس طرح کہتے ہیں نا، ممبئی کی مختلف مارکیٹوں میں جناب یورینیم بک رہا ہوتا ہے، اور پاکستان الحمدللہ ایک ایسی ذمہ دار قسم کی اسٹیٹ ہے کہ جس کا سسٹم بہت اچھا چیک اینڈ بیلنس ہر رکھتا ہے. چیز چیک نہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جو نیوکلیئر سیکیورٹی ہے وہ اس میں بھی ہم پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے یہ یورینیم بیس ہے، جو میرا خیال رشیا کی نہیں ہے، اور دیگر ممالک میں جو یورینیم کو تیار کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان اس سے سب سے سستا اور سب سے خطرناک قسم کا پاکستان کا. بالکل جی پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا، اگر اخبارات کی طرف نظر دوڑائیں تھوڑی سی تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ کافی ساری جو نیوز بائٹس ہیں وہ اہمیت کا حامل رکھتی ہیں. اس میں سب سے اہم جو نیوز سٹوری ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. قوم کا اتحاد ہی اصل جوہری قوت ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کا. یوم تکبیر پر مبارکباد، تمام ہیروز کو سلام. قوم کا اتحاد، اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے ایونٹس ہم نے ماضی میں دیکھے، ابھی کچھ ہی دن پہلے، کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھے کہ جس طرح کے ایونٹس کرے، قوم کے اتحاد پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک گیپ دکھائی دیتا ہے اس وقت. دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہے، قوم کو خواب دکھانے اور لالی پاپ دینے کے لیے تو بہت آ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے کام کیا ہے اس قوم کے لیے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم 2-3 چیزوں میں ہم تھوڑے سے نا بھلکڑ بھی ہیں، ہم تھوڑے سے وہ ہیں کہ جذباتی بہت ہیں. جذباتی ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ شاید ایک پاکستان میں پچھلے کوئی 10-12-15 سال میں ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ جناب جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے پاکستان میں کے لیے کام کیا، ان کے خلاف ایک ماحول بنا کے ایک ایسے شخص کو کہ جس کا نہ تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا تجربہ تھا، نہ اس کے پاس، اسے ایک ایسے جسے کہتے ہیں نا ایک ایسے ڈرائیور کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گیئر کہاں ہے، بریک کہاں ہے اور یہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے 3.5 سال 4 سال میں اور جتنا سفر کیا ہے وہ شاید پاکستان نے 75 سال میں نہیں کیا. اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ قرضوں کی بات اگر کر لی جائے کہ یہاں سے کہ پاکستان کے جو 70 سال کے قرضے تھے اس سے ڈبل قرضے انہوں نے خود لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں 1 اینٹ تک نہیں لگائی. سیلانی کے پروجیکٹ پہ انہوں نے تختیاں لگا کے انہوں نے اپنے نام سے کر دیا کہ جو سیلانی یا دوسرے اداروں کے، تو یہ نہیں ہوتا. ویژن ہوتا ہے جب ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ قوم کو ایک ویژن دے رہا ہے کہ جی وہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہا ہے کہ جی آپ اس کو پڑھیں اور اس کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے استفادہ کریں، اور ایک آگے کہتا ہے جی ہم تو لنگر خانے بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ. یہ ویژن نہیں ہے. آپ قوم کو بیکاری بنا رہے ہو، آپ قوم کو کس کام پہ لگا رہے ہو. اس کی وجہ یہ کہ ایسی صورتحال میں اب قوم کو یونائٹڈ کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر اس پہ کام کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری جو یونٹی کا منبع ہے وہ ہماری فوج ہے. ٹھیک ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارا جو قومیتی جو ہمارے 4 صوبے ہیں، 5واں ایک گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، اس کے باوجود ہم سب ایک ساتھ ہیں، ہم سب ایک ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو جسے کہتے ہیں ہمارے دشمن کو صرف ایک ہی چیز جو ہے نا کھلتی ہے، وہ یہ کہ ہماری یونٹی جو ہے نا
پاکستانی قوم اگر انڈیا کے خلاف میچ ہوتا ہے نا تو پوری قوم ایک ساتھ ہوتی ہے. جی انڈیا کوئی پاکستان پہ حملے کے اٹیک کی کوشش کرے تو پوری قوم, آپ کو 19 فروری کی یاد ہوگا. جی بالکل یاد ہے, ٹھیک ہے, بالکل یاد ہے. ابھی نندن والوں نے جو بھی کیا ہے اس کے بعد پاکستانی قوم کس طرح ایک ساتھ کھڑی تھی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس قوم کے لیے کوئی چھوٹے جیسے کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہمیں اس طرح کسی ایونٹ چاہیے کہ جہاں پہ قوم متحد رہے, لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اس قوم کا مستقبل ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونا ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن ویژن اور جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو پاکستان کی ضروریات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پولیٹیکل پارٹیز یا وہ سیاستدان جو ہے وہ سامنے آئے, اسے لایا جائے کہ جو اس قوم کا درد رکھتا ہے, جو پاکستان کے بچوں کے مستقبل جو ہمارے آج ہمارے مسئلے حل کر سکیں ان کو حل کرے. تو میرا خیال ہے کہ اتحاد بھی کی بڑی ضرورت ہے, جس کو میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بھی ایڈریس کیا ہے کہ ہمیں اصل ہمارا جو نیوکلیئر ایسڈ ہے وہ ہماری اتحاد ہے. تو واقعی اتحاد ہے. دیکھیں 2 دن میں جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں ایک ایسا ویژن سامنے آیا کہ جو شاید ہمارا 75 سالوں میں ہمارا دشمن نہیں کر سکا. ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا ایک ایسی پولیٹیکل فورس نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو شاید ہم دشمن اس پہ شاید خوش ہو رہا ہے. بالکل بالکل صحیح. بالکل طارق صاحب, جیسا آپ نے کہا ایک اور اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے, بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے, ملک جلانے والے دہشت گرد سے نہیں, ایسا کہنا تھا نواز شریف صاحب کا. اور کل ان پر اٹیک بھی ہوا, ہم نے جس طرح دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی انسیڈنٹ ایسا تھا کہ جس کی مذمت کی جائے. اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ڈائیلاگ کا پروسیس ہم نے دیکھا کہ حکومت پہلے کہتی رہی کہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, بات چیت کر لیتے ہیں, بار بار یہ کہا گیا لیکن اس کو بالکل بھی اسے ٹوٹلی اگنور کیا گیا. اب دوبارہ اگر اس طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کا راستہ باقی ہے؟ دیکھیے جی, ڈائیلاگ جو ہے یا مذاکرات ہے وہ تو جنگوں کا حل اسی سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے, ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو بندہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ جس دن عمران خان مذاکرات کے لیے جائیں گے, وہ مذاکرات کی طرف وہ خود اول تو بیٹھیں گے نہیں, ان کی ٹیم جائے گی, اور ٹیم جب واپس آئے گی تو عمران خان کہہ دیں گے ہم نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں وہ ویژن جو ہوتا ہے یا پولیٹیکل ایک جو ہوتا ہے میچورٹی ہوتی ہے وہ آپ میں ہوتی ہے. جس لیڈر کا سب سے بڑا ویژن یہ ہے کہ جناب وہ جو میرے جو ایسڈز ہیں, جو میرے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے وہ کر دیا جائے, مجھے چھوڑ دیا. ایون میں یہ تو نہیں کر سکتا لیکن اتنا یقین ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے باہر چلا جائے. ٹھیک ہے, اور ان کا کچھ دنوں کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ملک جو ہے ان کو لے لے گا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے پاکستان میں 4 سالوں کے ساتھ 4.5 سالوں میں کیا, پاکستان کا سی پیک کو انہوں نے رول بیک کیا, پاکستان کی ترقی کو رول بیک کیا, پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری کو انہوں نے جو ہے بوسٹ کیا. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ویژن تھا, میں ان کے ساتھ کہہ لیں کہ میں نے ان کا ایک پولیٹیکل انٹرویو کیا جو انہوں نے پارٹی بنائی, اور اس کے بعد ہم بھی یہی سوچ کے کہ ایک ایسا پولیٹیکل فورس آ گئی ہے کہ جو پاکستان میں اب بہتری کر سکے. لیکن جب ان کا ویژن دیکھتے ہوئے بہت 15-20 سال کے بعد جب دیکھا تو پتہ لگا یار ہم تو زیرو پہ کھڑے ہیں. ان کا بھی وہی صورتحال ہے, اور ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ جو موجود کام کر رہے ہیں ان کو بھی ان سے بھی بدتر ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے 2010-12 میں جو چیزیں کہی تھی وہ آج ہر پاکستانی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور 2013-14 میں جو چیزیں ہم نے دیکھی اور اس کے بعد ان کو کہا اور لوگوں کو کہا بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, اور وہ واقعی آج ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ غلط ہے. لیکن اب رہی بات یہ مذاکرات کی, دیکھیں یہ مذاکرات اس وقت ہونے چاہیے تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت مذاکرات. اب دیکھیں ایک دونوں ایک ایسی سچویشن میں آگے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کا سمجھ لے کہ ڈسٹرائے کر دیا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی کسی بھی قوم کی یا کسی بھی نیشن کی جو ہوتی نا, ان کا امیج ہوتا ہے.
پاکستان کی امیج کا جو ستیاناش اس 9 مئی کو کیا گیا جی، میں اگر گرفتار ہوا ہوں تو میرے ساتھ باہر نکل کے خود میسج کیا ہے صبح لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے، جو انہوں نے ویڈیو میں گاڑی میں بیٹھ کے جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ سارا چیز، اور اب اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ میرے تو کارکن نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے کہ یا تو پھر اب ان بچوں کے ساتھ جو بچے اس وقت جیلوں میں ہیں، سڑ رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، ان کے لیے پھر ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میاں طارق جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک خوشی کا سماں ہے، ایک بہت اچھا آج بابرکت اور بہت خوبصورت دن ہے، اسے ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم زندہ قوم ہیں، تابندہ قوم ہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں، بہادر قوم ہیں، اور ہم اپنی پاک بہادر فوج کے ساتھ ہیں. ہر مشکل گھڑی میں فوج نے پاکستان کی رہنمائی کی ہے، سروں کے اوپر ہمارے سایہ کیا ہے. اسی طرح آج اگر پاکستانی فوج کے اوپر اگر کوئی ایسا وقت آیا ہے، کوئی دشمن عناصر ہماری پاک فوج کو گرانا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم سب دیوار بن کے اپنی پاک فوج کی حفاظت کریں گے اور ہم پاکستان کو سلامت رکھیں گے. اگر پاکستانی فوج پاکستان کے لیے اپنی جانیں دے سکتے تو ہم اس فوج کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے پیچھے نہیں ہوں گے. پاک فوج زندہ باد. اور جب بھی کوئی قوم کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی تو سب سے پہلے عوام اور فوج کو خلاف کر دیتی ہے. ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. ہماری جان ہے افواج پاکستان، ہماری روح ہے پاکستان. پاکستان زندہ باد. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا پاک فوج کے ساتھ. پاک فوج زندہ باد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں 28 مئی 1998 کے حوالے سے. تاریخ میں ایک ایسا دن کہ جسے جتنا سراہا جائے، جتنا یاد کیا جائے اور جتنا اپلوڈ کیا جائے میرے خیال سے کم ہے. آج کے دن ہم نے دشمن کے ان ناپاک عزائم کو ایک ایسا جواب دیا کہ جس میں پاکستان ایک واحد نیوکلیئر سٹیٹ یعنی اسلامک نیوکلیئر سٹیٹ بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا. اور یقیناً یہ وہ عمل تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور جس طرح ہماری پاک افواج نے، ہماری جو اس ٹائم کی حکومتیں تھیں، انہوں نے سرگرم رہ کر، انہوں نے فرنٹ لائن پر رہ کر جس طرح یہ سارا عمل کیا، یقیناً قابل ستائش ہے. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کیے آج کے دن اور دشمن کو ایک کلیئر میسج دے دیا کہ اگر پاکستان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جائے تو یقیناً 10,000 بار سوچا جائے کہ جس ملک کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے. اور یقیناً جو عالمی طاقتیں تھیں اس ٹائم کی، بہت سا پریشر بھی تھا، پاکستانی حکومتوں پر بہت پریشر تھا، اور اس پریشر کو پیچھے رکھ کر جس طرح آج کے دن نیوکلیئر اٹیکس کیے گئے، دھماکے کیے گئے، یقیناً یہ بہت بڑا عمل تھا. ڈاکٹر قدیر صاحب کو یہاں یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح ان کی انتھک محنت اور اتنے سالوں کی جو سٹرگل تھی وہ رنگ لائی، اور آج کے دن پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک واحد اسلامی نیوکلیئر سٹیٹ بن کر ابھرا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ محمد الطاف طاہر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناممکن عمل کو ممکن کر دکھایا، اور یقیناً ایک ایسی بات تھی کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی پاکستان سے کہ پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ بن جائے گا، اور پھر جن حالات میں پاکستان نے دھماکے کیے، کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. میرا سلام آپ کے سارے سننے والوں کو. وعلیکم السلام.
اور پھر دعائیں ان سب کے لیے جنہوں نے اس دن کے لیے ہمارے لیے کام کیا اور جو بیک گراؤنڈ پہ کھڑے رہے. بالکل. اور پھر ان سب کے لیے جو اس ملک کے دفاع کے لیے, حفاظت کے لیے ہم وطن تیار ہوتے ہیں, بے شک, چاہے وہ یونیفارم میں ہوں یا سول میں ہوں, تو ان سب کو ہماری دعائیں اور سلام. بالکل جی. باقی سر بات یہ ہے کہ یہ جو دن آتے ہیں نا, یہ اس کے لیے پیچھے بڑی ہسٹری ہوتی ہے, بڑے خون ہوتے ہیں, بڑے پیچھے پسینے ہوتے ہیں, پھر جا کر یہ دن میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کا دن ہے, ہمارا یہ تشکر کا دن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت والا بنایا جی, اور اس جگہ پہ لے کے آیا. باقی ایک بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک اللہ کی دین تھی, اور اس کو بے شک لوگ اپنی توقع نہ رکھتے ہوں کہ اس میں کیا جان ہے, کتنی اس میں طاقت ہے, لیکن ایک بات بڑی کلیئرٹی میں آتی ہے کہ دنیا میں ڈے ون جب سے ہم آئے ہیں, اوریجنیٹ ہوئے ہیں اس کائنات میں, اور اس دنیا میں ہم ویزیبل ہوئے ہیں, تھے تو ہم پہلے بھی, دنیا کا کوئی بڑا فیصلہ پاکستان کو پوچھے بغیر نہیں ہوتا. بالکل, آج بھی نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو الحمدللہ یہ ایک ہماری عزت ہے, یا ہمارا ایک, اس کا وجہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو, کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ تم اپنی فوجیں پوری قوت سے تیار رکھو, بے شک, بے شک, تاکہ حبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہے تمہارے اور تمہارے اللہ کے. بالکل صحیح. اور کچھ وہ بھی جن کو تم جانتے ہی نہیں. جی 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 جی. تو یہ بیسیکلی حبت کے جو ہوتے ہیں نا, دل پہ طاری ہوتی ہے, یہ آپ کی وہ فورس ہوتی ہے جو آپ دکھاتے ہیں. جی جی. تو اگر اجازت چھوٹے سے لطیفے کے ساتھ میں شروع کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. ایک آدمی گیا ملنے کسی دوست کو, تو اس کے گھر میں اس نے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے, بریک فاسٹ, پوچھا بھائی تیرے پڑوسی کیسے ہیں؟ جی. میں کہا بڑے شریف ہیں, بہت اچھے ہیں. تو لکھی بندوق لٹکائی ہوئی تھی دیوار کے اوپر, پوچھا یہ کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا اسی وجہ سے شریف ہیں. اسی وجہ سے شریف ہے. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ سر آپ کے پاس جو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا, وہ گن پاؤڈر سے جنم لیتی ہے. صحیح. وہ آپ کی رائفل کی بیرل سے جنم لیتی ہے. صحیح صحیح. اگر آپ میں اسٹرینتھ نہیں ہے, آپ کے اندر وہ ہمت طاقت نہیں ہے, تو کوئی بھی آپ کی بات بالکل آپ کو سپریس کیا جائے گا. بالکل آپ کی بات سنے گا کوئی نہیں. صحیح. اسی لیے بڑا وہ خوبصورت شعر ہے نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. جی. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کیا کہہ رہے ہیں, بہت خوب, بہت خوب. آپ سمجھو کہ موت ہی ہوتی ہے, اگر آپ کمزور کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت والا کیا, اس لیے کیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس دوں گا. صحیح. کرنل صاحب, آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق پاک افواج سے رہا, اور ایک ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشن ہے, ڈیکوریٹڈ آفیسرز ہیں, ہمارے جوان ہیں جس طرح آگے آگے رہتے ہیں فرنٹ لائن. کتنا مشکل عمل تھا یہ اس پورے سیناریو میں؟ اگر بات کریں, انٹرنیشنل پریشرز تھے, پاک افواج پہ بھی تھے, ہماری اس ٹائم کی حکومتوں پہ بھی تھے, اور بہت یقیناً جس طرح پاکستان اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے ان کو پیسے بھی آفر کیے گئے, ان کو سینکشنز کی بھی دھمکیاں دی گئیں, یقیناً ایک بہت ٹف سینیریو تھا. ایسے میں پاکستان کا نیوکلیئر اسٹیٹ بن جانا, یقیناً کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے آج 25 سال ہو گئے ہیں, ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اس ہمیں نیوکلیئر اسٹیٹ بنے ہوئے. میں اس میں دو حصوں میں بات کروں گا اس کے اوپر. پہلا حصہ تو یہ کہ ہم کیسے یہ اس کو ہم نے اچیو کر لیا. دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے اتنا خوبصورت نام رکھا ہے اس کا, یوم تکبیر. یوم تکبیر, کیا بات ہے. کیا دونوں چیزیں دیکھیں آپ, اپنا جو سسٹم دیکھیں اپنے آپ. تو سر پہلے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے قوم میں زندہ رہنا ہے, جی بے شک بے شک, ٹھیک ہے نا جی, بیکاز ہمارے استاد کہا کرتے سرنڈر از نو آپشن. جی, سرنڈر از نو آپشن. زبردست, کیا بات ہے. تو آپشن جب نہ آپ کے پاس رہ جائے جی, تو پھر خوف کی زندگی نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے, ڈو اور ڈائی کی سچویشن. قرآن مجید میں دیکھیں سب سے بڑی بات کی جاتی ہے, جو میں سورہ قریش میں بھی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, جی, اگر آپ کے اندر خوف نہیں ہے اور آپ کو روٹی ٹھیک مل رہی ہے تو آپ بڑی باعزت ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس خوف میں رہیں گے ابھی دشمن آیا, ابھی ادھر سے آ جائے گا, ابھی ادھر سے آ جائے گا, تو آپ کو وہ خوف کی زندگی سے بچانے کے لیے ان تمام لیڈروں کو سلام جنہوں نے اس کو ڈیسیژن لیا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریشر تھا. جی, بہت پریشر تھا اور ابھی بھی ہے. جی, لیکن سسٹین کرنا, اپنے آپ کو منوانا, یہی آپ کی ایک کامیابی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچیو کرا دی. صحیح. پھر جب آپ, ایک بات اور بھی ہے کہ جب لوگ باوضو ہوتے ہیں نا, جب ان میں طاقت آتی ہے تو وہ ڈیسیژن بھی ٹھیک لے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ اب تم نے یہ ڈیسیژن لینا ہے. بے شک, کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پر لے جاتا ہے. اور پھر دیکھیں, میں یہ بات دوسری کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی دھماکے کرنے ہیں, تو پھر اس ڈے کا بات آئی کہ اس دن کو ہم نے یاد رکھنا ہے. یہ ہماری قوموں کی, ہماری امت کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ کہ میں امت کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے اتنی پاور اچیو کی, اتنی اتھارٹی اچیو کی, اتنا بڑا ویپن جو ہے نا وہ ماس ڈسٹرکشن کا وہ لیا. حالانکہ یہ اس طرح کے ویپن کی بات کرنے کو فخر کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن مجبوریوں کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس نہ ہو تو دین دیکھیں نا آپ کی پھر حیثیت کیا ہوتی ہے ابھی اس وقت.
تو انہوں نے جو لکھا یوم تکبیر بیسیکلی میں گزارش کروں کہ یہ الفاظ کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو تکبیر جو ہے یہ کبر سے ہے، کبریا سے ہے، بڑا کرنا، بڑا دکھانا، اور یہیں سے جو ہے نا وہ تکبر اور اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر جی. تو بیسیکلی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کبریائی لوگوں کو بتا دی. یہ دن اس کی یاد کراتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے. اس نے ہمیں یہ طاقت دی، ہمیں یہ انرجی دی کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں. اور پھر بار بار میں کہوں گا کہ ہمیں ان سب لوگوں کو یاد کرنا چاہیے اس دن، ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، ایک ایک کو یاد کرنا چاہیے. جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو یہاں موجود ہیں ان کی بھی صحت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ رکھے. بے شک بے شک. کرن صاحب میں پوچھنا ہی چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے جو موجودہ حالات ہیں، جس سیناریو میں ہم کھڑے ہیں اس وقت، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں بحیثیت قوم ہم وہ ساری قربانیاں بھولتے جا رہے ہیں، یا پھر ہم نے کہیں نہ کہیں ہمیں یاد بھی ہیں تو ہم ان کو یاد اس طرح رکھتے نہیں ہیں جس طرح رکھنا چاہیے؟ میرے خیال سے جو ہمارے ایسٹس ہیں، جس طرح ہمارے لوگ، جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یا جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے، ان کو اس طرح یاد نہیں کیا جاتا، اس طرح تعظیم نہیں کی جاتی، کہیں نہ کہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں اس ساری جو کیفیت کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس کو یہ گزارش کروں گا کہ بیسیکلی ہم لوگوں کی ڈیپ سٹڈی نہیں ہے. جی. ہم جاتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، نہ سمجھا پاتے ہیں. جی بالکل بالکل. ہر کوئی ابھی دیکھیں نا ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب جب سے برانڈ آ گیا ہے تو ہمارا معیار ہی برانڈ ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی. اب ہم برانڈ کے ساتھ کسی لنک ہوتے ہیں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے. بچوں کے اندر تعلیم میں اخلاقیات کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اب جب بچوں کو آپ اس طرف لے کے نہیں آئیں گے، ان کو اخلاقیات سکھائیں گے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ کیسے کسی کا درد محسوس کریں گے؟ جی جی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ایک معاشرے کو ہم نے اگر ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں ٹالرنس کی، محبت کی، صبر کی بات بھی سکھانی ہوگی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم آتے ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب تک ہم صبر میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم کسی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو پھر یہ توڑ پھوڑ، یہ باتیں چلتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب عدم برداشت تو اب پینیٹریٹ کر چکے ہیں. چھوٹی سی میں بات کروں، چھوٹی سی بات یہ دیکھیں، ہمیں جسٹ ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ توڑ پھوڑ کا، ٹیررزم کا، یہ جو ہم جرم ہو رہے ہیں روزانہ کے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہاتھ کرتے ہیں یا دماغ کرتا ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بڑی گہری بات ہے یہ سوچ سمجھ. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے. تو یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی دماغ کرتا ہے، اور دماغ تب ایسے فیصلے کرتا ہے جب وہ مایوس ہوتا ہے، تو صحیح، جب وہ پریشر میں ہوتا ہے تو. جی. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں ہاتھوں کو، جسم کو. دماغ کو ٹرین کرنے کے لیے، دماغ کو روٹین میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. کسی کی کمر توڑنا بڑا آسان ہے، جی، لیکن دماغ کھولنا انتہائی مشکل ہے. صحیح. تو ہم لگاتار اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے، انویٹنگلی بچوں کی تعلیم میں کہیں بھی اخلاقیات نظر نہیں آتی، کہیں بھی ہیروز کا مجھے نظر نہیں آتا کہیں پڑھایا جاتا ہو. بالکل صحیح. کیونکہ ہم ایک ایسا امپورٹنٹ لائف پہ چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ہیرو ہی نظر نہیں آتے کہ ہمارے اصلی ہیرو ہیں کون سے. بالکل میں اسی طرف آنا چاہ رہا. جی. اور اس کے اصلی ہیروز کا جب ہم نہیں آتے، یا اگر آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ ذاتیات آ جاتی ہیں. نہیں یہ تو میری برادری کا تھا، نہیں یہ تو میرے وہ علاقے کا تھا. تو جو ہیرو ہوتا ہے وہ ملک کے لیے، وہ جب آتا ہے قوم کے لیے آتا ہے، جب امت کے لیے آتا ہے، تو اس کو جب یاد کریں گے تو لوگ اس کو سیمپل اپنے ایگزامپل بنائیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کون سا ہیرو ہے آپ کے پاس، کس کو فالو کریں گے آپ. جی. آپ اگر بن بھی جائے ایسا کوئی بندہ سامنے آ جائے تو ہم اس کی ویکنیسز پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹیڑھا کرو یار، یہ کیسے ہیرو بن رہا ہے. صحیح. یہ ایک ہماری سائیکی میں بالکل صحیح. کرن صاحب میں بالکل آپ نے بہت اچھی باتیں کی. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا، ہم چھوٹے تھے، اور یقیناً جو اس ٹائم سینیریو کریٹ ہوا 28 مئی 1998 کو، یقیناً ایک ایسا ماحول تھا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آزادی کے بعد ایک بہت بڑا انسیڈنٹ یہ تھا کہ جسے اسی طرح سیلیبریٹ کیا گیا. ہمیں یاد ہے کہ گلی محلوں میں اور لوگ نکل آئے تھے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، اور جس طرح وہ چاگی پر یہ دھماکے کیے گئے، یہ ٹیسٹ کیے گئے. نئی نسل آج کل کی، اسے سمجھانا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے میرے خیال سے کہیں نہ کہیں نئی نسل تک وہ میسج اس طرح پہنچا نہیں کہ ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، ہم دنیا کے نقشے پہ ایک بہت بڑی پاور ہیں، اور اتنا آسان نہیں ہے ہمیں ہلانا یا دنیا کے نقشے سے غائب کرنا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ہماری مثال جو قرآن دیتا ہے وہ دیتا ہے یہودیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ. جی. ٹھیک ہے. وہ جب آزاد ہوئے، جب وہ نکلے مصر سے، تو ان میں ہمت طاقت نہیں تھی، کیونکہ سارے غلامی تھی ذہن بھری ہوئی نا، تو لڑنا نہیں جانتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ 40 سال رہو اس وادی میں، طے میں. وہ اس میں ڈیولپ ہوئی ان کی نئی نسل، 40 سال لگے ان کو، نئی نسل آئی، اور انہوں نے پھر فتوحات کی اور یروشلم لیا اور اپنے دیش میں چلے گئے. رائٹ. ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے. جی.
ہماری جو لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی، طاقت کی اور اپنا صبر و سکون کے ساتھ آگے بڑھے، جی انہوں نے ملک لے لیا الحمدللہ، پھر لیا پاکستان اللہ کے نام سے، لا الہ پڑھتے ہوئے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی نسل کو ہم کیا سبق دیا جو ہم نے، وہ یہ دیا کہ 14 اگست منانا ہے، 23 مارچ منانا ہے، تو ان کو صرف یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال لو بالکل، اور سڑکوں پہ بھاں بھاں سڑکوں پہ، ہاں بالکل، باجے بجاتے ہوئے نکل جائیں سڑکوں پہ۔ کبھی کسی نے بات کی کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، کتنے خون بہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، پھر کتنی صدیوں کی کوشش کے بعد ہمیں یہ ملک ملا۔ جی جی تو ہمیں وہ آزادی کی، وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو تحریک چلائی تھی اس تحریک کو کنٹینیو رکھنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے، اور بچوں کو اس کی گھٹی دینی ہے صحیح، پیدا ہوتے ہی، تاکہ وہ ان کی بڑے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ہی ساتھ چلے جائے تربیت میں۔ اور ان کو پتا ہو کہ میں نے ملک کے لیے جینا ہے اور میں نے وطن کے لیے جینا کیا ہے۔ بات میرے استاد ہیں، میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آمین آمین، وہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو پاکستان میرا دیش نہیں ہے، جی پاکستان میرا وطن نہیں ہے، جی پاکستان میرا ملک نہیں ہے، جی، پاکستان میرا ایمان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مجھے اس ایمان کی ایسی حفاظت کرنی ہے جی جی، جیسے میں اپنی نماز اپنے- کی اور ایمان کی کیا حفاظت بات کرتا ہے، ہوں۔ سبحان اللہ، تو اس کو جن لوگوں نے اپنا ایمان بنا لیا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا، وہ اس کے لیے پھر جئیں گے، اس کے لیے پھر کام کریں گے۔ میں کو مرنا لاسٹ پرائرٹی ہوتی ہے، ہم مرتے ضرور ہیں، جی جی، جیتے نہیں ہیں اس کے لیے، صحیح صحیح، جینا جا کے میں باہر رہ گئی، سر کیا بات ہے، بہت بہت خوب، ہمیں اس ملک کے لیے جینا ہے، بالکل ایسا کچھ دینا ہے، رائٹ سر۔ پھر ہمیں ڈیمانڈ بھی کرنی سر ہے۔ آن دیٹ نوٹ بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور یقیناً آج کے دن اسے جتنا یاد رکھا جائے اتنا میرا خیال سے کم ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ ایم الطاف طاہر، تمغہ امتیاز ملٹری۔ شکریہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک بہت اہم ٹاپک ہے جسے ڈسکس کریں گے۔ کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں۔ میں ان سب سائنٹسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے اس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنے سالوں کی محنت آج رنگ لائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پہ فخر ہے۔ بات کریں گے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا میں نے اپنی پوری عمر میں اس سے زیادہ سیاہ اور منحوس دن نہیں دیکھا، کہ جب پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر پاکستان کے اندر حملے ہوئے، پاکستان کی عوام ہر مشکل وقت میں پاکستان کی فوج کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کی فوج پاکستانی عوام کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ پاک فوج کی قربانیاں بے لوث ہیں، پاک فوج ہم سے ہے، ہم پاک فوج سے ہیں۔ وہ پیارے لوگ جو سرحدوں پہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، خدا ان کو شاد و آباد رکھے اور ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔
اس سے یہ بحث نہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور جس طرح ہم نے آج کی تیسری سیگمنٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. بچوں کو مار پیٹ کر کے پڑھانا یقیناً ایک بہت افسوسناک عمل ہے. بچے کو جبراً اگر کسی بھی کام کی طرف راغب کیا جائے میرے خیال سے اس طرح بچے وہ کام نہیں کرتے جس طرح انہیں پیار کی زبان سے سمجھایا جائے یا پھر انہیں طریقے سے سمجھایا جائے. ایک دیر از آلویز اے وے کہ جس طرح بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے جو بچوں کو مار پیٹ کر کے پڑھانا ہے بہت بڑا ظلم بھی ہے, اور اگر ہم جبراً بچے کو کہیں کہ جی آپ پڑھیں تو میرے خیال سے وہ بظاہر تو کتاب لے کر بیٹھ جائیں گے, لیکن جو تعلیم کا ایک فیکٹر ہے کہ جس طرح بچہ سیکھنا یا سمجھنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ بخوبی انداز سے نہیں ہو پائے گا. بہرحال جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہماری معزز مہمان, من کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ حسین. رابعہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. رابعہ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں لاریب حسین. آپ دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں. لاریب آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ سر. میں رابعہ سے سٹارٹ کرتا ہوں, دین کم ٹو یو لاریب. رابعہ, جس طرح ہم آج ذکر کر رہے ہیں کہ بچوں کو مار پیٹ کر کے پڑھانا بہت میرے زمانے میں آئی تھنک ہم جب چھوٹے تھے تو تب تو بہت زیادہ یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں اور پیرنٹس کی طرف سے بھی ہم نے بھی بہت مارے کھائی ہیں. ایسا ہی ہے. شاید وہ دور الگ تھا یا آج کا دور الگ ہے, کیا کہیں گی؟ بالکل وہ دور ڈفرینٹ تھا اور آج کا بچہ جو ہے وہ اس چیز کا کہل نہیں ہے کہ ہم اس کو بار بار مار پیٹ سے اس کی تربیت کی جائے, کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں پیرنٹس بھی ڈفرینٹ ہو گئے, پیرنٹنگ بھی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ہمارے دور میں پیرنٹنگ ڈفرینٹ تھی. ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ کہتے تھے کہ اگر اسکول میں ہمیں مارا پیٹا جاتا تھا اس دور میں تو کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے کچھ کیا ہوگا تو مار پیٹ ہوئی ہے, لیکن آج کا پیرنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ آ کے آپ سے ڈیفینڈ کرتا ہے, اپنے بچوں کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے, آپ سے جا کے کوشچننگ کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کیوں کیا ہے. تو پیرنٹ بہت ڈفرینٹ ہو گیا اور بچے کی سائیکالوجی بھی بہت چینج ہو گئی ہے. بچے کو ہم بہت پیمپر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, جبکہ پریویس جو پیرنٹ تھا وہ اس طرح سے تربیت نہیں کر رہا تھا. تو وہ چینج آیا ہے, بالکل چینج آیا ہے. صحیح. اچھا لاریب کی طرف آؤں گا. لاریب, جس طرح ابھی چینج کی بات ہو رہی ہے, پیرنٹنگ بھی ظاہر ہے اب بہت مختلف ہے جس طرح رابعہ کہہ رہی تھی. یقیناً ہم جو وقت دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے. بچے آج کل امپاورڈ ہیں, موبائل ٹیبلٹس ہاتھ میں ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہمیں کوئی سورس ہی نہیں تھی, سورس آف انفارمیشن, لائبریری تک جانا اور واپس آ جانا, اور پھر اس میں بھی ہم شاید کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی مار دیا کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے کے چکر میں کبھی اسپورٹس کھیل لیا, کبھی باہر چلے گئے. اب چونکہ بچہ سمجھتا ہے ان ساری چیزوں کو, ہم لوگ اویئر نہیں تھے اس ٹائم پہ. کیا سمجھتی ہیں آج کے بچے کو مشکل ہے اس کی تربیت کرنا یا پھر زیادہ آسان ہو گیا؟ سر آج کے بچے کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی تربیت کرنا کافی مشکل ہے. اس کو پیمپر جیسے کیا جاتا ہے اب, پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا. میں زیادہ پرانی نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت پرانی ہوں, مجھے صرف 6 ایئرز ہوئے ہیں اس کریئر میں آئے. تو میں ایڈمن میں کام کر رہی ہوں. سر اگر میں تربیت کے اس سے دیکھی جاؤں, پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو پیرنٹنگ نان وائلنٹ ہو گئی ہے بالکل. ٹھیک ہے, پہلے زیادہ وائلنٹ ہمارے ٹائم میں بالکل یاد آیا. تو اب بالکل چینج ہو گیا ہے, وے آف لرننگ چینج ہو گیا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج ہو گیا. پہلے ہم لوگوں کو پریکٹیکل بیسڈ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی تھی, اب پریکٹیکل کے اوپر آ گئے ہم سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے, ڈیجیٹل ہو گئی بہت ساری چیزیں. سر یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اب کافی آسان بھی ہوگی ایک طرح سے, میں کہوں گی پیرنٹس کے لیے. پیرنٹس کو اویئرنیس ہے, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. اب نہیں, مطلب پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح لاریب نے کہا کہ آسان ہو گئی ہیں کچھ چیزیں اور کچھ چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں ہمارے پاس, جس طرح ہم نے کہا سوشل میڈیا, بچے کو پتا ہوتا ہے اب ساری چیزیں کہ اگر مجھے استاد نے مارا ہے, ہاں, اور انفیکٹ وہ ڈیلیور بھی کرنا جانتا ہے. ہم چھپاتے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہم نہیں بتایا کرتے تھے کہ اگر ٹیچر نے پٹائی کی ہے تو ہمیں کہتے تھے کہ گھر آ کے بھی پٹائی ہوگی, کیونکہ ظاہر ٹیچر نے کیوں کیا ہے, کیونکہ ہمارا پیرنٹ ہم سے اس چیز کا جواب وہ مانگتا تھا کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا تو آپ اس طرح سے کر رہے ہو. لیکن اب کا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروانا جانتا ہے, وہ جا کے آپ کی کمپلین کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ اسکول میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں مس بہیو ہو رہا ہے یا پھر آپ کے اوپر پنشمنٹ کا وہ کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, تو اس کو ڈیفینڈ کروانا جانتا ہے. بالکل. رابعہ, کیا جبرن بچہ سیکھ سکتا ہے؟ کیا اسے اگر کوئی چیز بٹھا کے زبردستی اس کا دل نہ ہو, اسے پڑھایا جائے لکھایا جائے, کیا وہ اس طرح تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتا. اس کو جو ہے اس کی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے, ہمیں اس کے مینٹل لیول پر جانا پڑتا ہے. بچے کی ہر بچے کی سائیکی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ بچے جو ہے آپ کو ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتے, اور کچھ کے لیے آپ کو ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ آنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ڈیل کرنا ہے, ان کو پڑھانا پڑتا ہے. پھر
ان کی مینٹل لیول تک آپ کو جانا پڑتا ہے کہ چینج لانا پڑتا ہے ان کی لائف میں کہ کس طرح سے آپ کو ان کو کام کروانا ہے. کبھی آپ کو ان کی سننی پڑتی ہے, کبھی آپ کو اپنی منمانی پڑتی ہے, تو آپ کو ایک ٹاسک بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, ریلیشن شپ بانڈ اچھا کرنا پڑتا ہے بچے کے ساتھ. صحیح. اچھا لاریب, جس طرح ہم بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بانڈ کا ذکر کیا ابھی رابعہ نے, آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو ٹیچرز ہیں, خاص طور پہ اساتذہ ہیں, کیا وہ بھی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جس طرح بچے اور ٹیچر کا ایک رشتہ ہے, خاص طور پر ایک گیپ جو کہ نہیں ہونا چاہیے, کیا ٹیچرز یہ ریئلائز کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں سر. اب وہ ٹیچنگ نہیں ہے کہ آپ نے سال کے 8 چیپٹرز پڑھانے اور اس کے بعد چیپٹرز پڑھانے کے بعد لرننگ کروانی ہے اور لرننگ کروا کے اس کو ڈیلیور کروانا ہے. یہ والا ٹائم نہیں ہے. اب آپ اگر بچے کو اس کے ساتھ فرینڈ شپ, اس کا ریلیشن کریٹ کرو گے تو بچہ پڑھے گا. آپ اس سے پھر 200 شاید ورڈ کا لیٹر بھی لکھوا لو تو وہ خوشی سے لکھ لے گا. وہ خوشی سے لکھ لے گا. اگر آپ اسے زبردستی کرواؤ گے نہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, تو وہ نہیں کرے گا کبھی بھی. آپ کو محبت سے, پیار سے اس کی آپ ریوارڈ دیں اس کے کام کرنے کا کہ بھئی یہ تم نے گڈ ڈیڈس کی ہیں, یہ تم نے بیڈ ڈیڈس کی ہیں. گڈ ڈیڈس کا جو ہے تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہیں ریوارڈ ملے گا. جو بیڈ ڈیڈس ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے بچے کو یہ بتانا, نہ کہ یہ بتانا کہ بیٹا تمہیں پنشمنٹ ملے گی. یہ والی چیزیں نہیں بتانی چاہیے بچے کو. اچھا, لیکن اس میں ایک میرا سوال ہے آپ دونوں سے, کیونکہ ظاہر ہے اگر بچے کو ہم بہت پیار سے پڑھاتے ہیں یا ہر وقت اس کو اس ماحول میں رکھتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا پیار بہت پیمپرنگ بگاڑ بھی دیتا ہے کبھی کبھی؟ سر ایک جو بیریئر فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے. ایک بیریئر آپ کو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے کہ یہ دس از دا رائٹ وے اینڈ دس از دا رانگ وے. وہ چوز کرنا آپ کو تربیت سے سکھانا ہے اس کو. یہ پیمپرنگ نہیں کرنی ہے آپ کو. بچے کو اچھے برے دونوں کی تمیز دینی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ یہ کس طرح کیا جائے؟ سر جو بیریئر ٹیچر اسٹوڈنٹ کا, اس میں ایک ڈر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فیل فری ہو بچہ آپ سے کچھ بھی کہے یا آپ سے بدتمیزی کرے, یہ والا بیریئر نہیں ہونا چاہیے. آپ بچے کو اپنے, اگر اس کو کوئی بات منوانی ہے, اس کے پاس اس کو یہ ہو کہ میں ٹیچر سے یہ والی بات بولوں گا تو میری ٹیچر بات مانے گا. اگر میں پازیٹیو وے میں بولوں, اس کے لیے پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, نہ کہ ہمیں اس کو ہیزیٹیٹ کرنا ہے, اس کو ڈانٹنا ہے. یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے انوائرمنٹ میں. اچھا, اگر بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں, جس طرح بچوں کو مار پیٹ کرنا یا پھر ٹارچر کرنا یا مینٹلی ٹارچر کرنا, ہم دیکھتے ہیں اکثر اسکولس کی ویڈیوز آ جاتی ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, جس میں استاد جو ہے وہ بچے کو باقاعدہ مار رہا ہے, یا تو کسی ڈنڈے سے, کسی چیز سے, یا پھر سزا دی ہوئی ہے اس طرح کی جو انسانی اخلاقیات سے بھی گری ہوئی سزائیں. بچے کی مینٹل سٹیٹ کتنی ڈیمیج ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بچہ آگے جا کے ملک کی دوڑ سنبھالے گا. بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہوگی. وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, اسٹریس فیل کرے گا. آپ سے اپنی جتنی بھی اس کی ڈسکشن ہوگا, یہ باتیں ہوں گی, بانڈنگ ہوگی, وہ شیئر کرنا چھوڑ دے گا. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے وہ سوسائڈ کرنے کی بھی اٹیمپٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. کرے نہ بھی کرے لیکن وہ اپروچ اس طرف چلی جاتی ہے, اور اس کا جو ہے ہمارا رجحان پڑھائی کی طرف سے بالکل ہٹتا جائے گا, وہ بیکورڈ جاتا جائے گا. تو اس کی مینٹل ہیلتھ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو رہی ہے. صحیح. اچھا, کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جنرلی ماحول نہیں ہے اس طرح کا, یا پھر ہمارے سیشنز ہونے چاہیے ڈفرینٹ کاؤنسلنگ کے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹیچرز ہی کر رہے ہو, پیرنٹنگ کو بھی چینج ہونا پڑے گا اس چیزوں میں. پیرنٹ بھی ڈفرینٹ سیشنز ہو رہے تھے آپ کے بہت ساری, وہ اٹینڈ کروانی پڑیں گے آپ کو. ان کو کاؤنسلنگ بیٹھا کر کروانی پڑے گی پازیٹیو وے میں. آپ ان کو ڈفرینٹ ویڈیوز دکھائیں, کچھ ڈراما اسٹوریز اس ٹائپ کی بالکل آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو موٹیویشنل چیزوں پہ لے کر جائیں اور اس طرح سے سمجھائیں, نہ کہ آپ اس کو زور زبردستی. ڈیلیورنگ والا پارٹ آپ کا بہتر ہونا چاہیے. اچھا, لیکن ہمارے یہاں نا رابعہ ایک اور تاثر ہے, میں لاریب آپ سے پوچھوں گا یہ کہ اگر کاؤنسلنگ کی بات کی جائے, چلیں ہم کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کر لیتے ہیں, بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو, جنرلی ان جنرک میں بات کر رہا ہوں. کاؤنسلنگ کی اگر جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے, کسی کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے, یہ تو پاگل ہو گیا. لوگوں کی تھنکنگ ہی بن گئی ہے, جنرل سوسائٹی کا تاثر بن گیا اس ٹائم پر آ کر. لیکن بہت ساری جگہیں ان کو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم باہر دیکھیں, باہر ملکوں میں کاؤنسلنگ کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں ریگولرلی, وہ ریگولر جاتے ہیں. جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, وہ ریگولرلی جاتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے بچے آ رہے تھے جن کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے. اسکرین ٹائمنگ بہت زیادہ آج کل بڑھ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے بچے اسپیچ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, بولنا بہت لیٹ سیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا سارا جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے وہ اسکرین ٹائمنگ کے ساتھ گزرا ہوتا ہے. آپ کا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, تو ان کی اسپیچ ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے. اب پیرنٹ آتا ہے آپ کے پاس ایڈمیشن لے کے کہ ایڈمیشن, اور اس کی ایج جو ہے 4 اور 5 ہو گئی, بٹ وہ بولتا نہیں ہے, اسپیچ نہیں کرتا.
تو اس کے لیے جو ہے اگر آپ پیرنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ تھیراپیز ہیں یا آپ ڈفرینٹ سیشنز اٹینڈ کروائیں اس کی اسپیچ تھیراپی کی کروائیں یا ڈیلے سے وہ ہمارے بچے پاگل تھوڑی ہے نارمل تھوڑی ہے پیرنٹس اس طرف کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوشل جو گیدرنگز ہیں یا اس سے بھی پیرنٹ بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا رہا ہوں تو اسے اس طرح کا سمجھ رہے ہیں کہ پاگل ہو گیا یہ بول نہیں سکتا. تو پیرنٹس اس چیز سے ڈرتا ہے, پیرنٹس کو خوف ہے اس چیز کا. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنی سوشلائزیشن جو ہے ہمیں ارد گرد کے لوگوں کو بدلنا پڑے گا, سوچ کو بدلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاریب, سوچ کی جہاں بات ہے, اگر ہم یہ بات کریں کہ جس طرح ہم نے ٹیبوز کریٹ کر لیے ہیں اپنے آس پاس, چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو, ہماری زندگی گزارنے کے طور اتوار ہیں, ہم نے ہر چیز کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے. کہ کیا سمجھتی ہیں ایک اچھی پرورش کرنے کا جو پہلا سٹیپ ہے, یعنی ماں سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد استاد ایک بہت بڑا کردار نبھاتا ہے, ان دونوں میں ایک جو کامبو ہے ان کا افیکٹو ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم تو بچے کو آسانی سے موبائل دے دیتے ہیں چپ کرانے کے لیے جب وہ رونا شروع کرتا ہے, اینڈ دس از ہاؤ دی جرنی اسٹارٹس آف اے چائلڈ آج کل کے دور میں. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, تو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بچوں کی, اور بچہ بجائے کہ ہم اس کو بتائیں کوئی چیز, بتانے سے زیادہ بہتر ہے ہم اس کو کر کے دکھائیں. کہ جیسے میں ہوں, آپ نے کوئی غلطی کی, میں آپ کو بولوں گی کہ آپ سوری بولیں, یا آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی, تھینک یو بولیں. بچوں کے ساتھ ایسے چھوٹی چھوٹی ورڈ, اگر میں بالکل گراؤنڈ لیول پر بات کروں کہ چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کو بچپن سے والی چیزیں سکھائیں. تو پیرنٹنگ گھر سے ہوتی ہے. بچہ جب آتا ہے, اسکول آتا ہے, اس کا وے آف ٹاکنگ, کیسے بیٹھتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, یہ والی چیزیں بچہ جو بیسک ہیں وہ گھر سے سیکھتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف پیرنٹ ہی سکھائے, ٹیچر کو بھی سکھانی چاہیے یہ چیزیں. بہت شکریہ. لاریب حسین ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہمارے ساتھ رابعہ حسین موجود تھی. دونوں کا ہم یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, ہم جتنا ڈسکس کریں آئی تھنک کم ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.